اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقوں کے سلسلے میں ہم یہ پارٹ 2 بنا رہے ہیں، دوسرا۔ پہلے پارٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی نظر میں دیکھا جائے تو صرف 2 گروپ ہیں، ایک مسلم ہیں یعنی فرما بردار اوبیڈینٹ، اور دوسرے ہیں کافر جنہوں نے حکم کو سنا، سمجھ بھی گئے اور اس کے بعد انکار بھی کر دیا۔ لیکن دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، ایک تیسرا گروپ، ایک تیسرا فرقہ، ایک تیسری جماعت، ایک تیسری کمیونٹی ہے جو مکس ہے لوگوں میں۔ وہ ان نون ہے، جسے آپ نان مسلم کہہ سکتے ہیں، یا ان کو الٹریٹ بائی قرآن کہہ سکتے ہیں، یا ان نون کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ ان نون ہے، تو یہ ایک الگ کیٹیگری مانی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں اور ہندو بھائی ہیں، ہمارے ہیں تو انسان کی اولاد، لیکن ان کے پاس چونکہ حکم پہنچا نہیں، ان کو کسی نے ڈھنگ سے اللہ کی کتاب کا آرڈر اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو سکھایا نہیں، یہ بتایا نہیں کہ تمہارا خالق و مالک ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ اپنے پرانے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو آپ ان کو پھر بھی سیکنڈ والی کیٹیگری میں نافرمانوں میں ہی لے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی چونکہ اب لاسٹ میں قرآن آیا اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ امت کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ آخری امت ہے اور آخری نبی ہیں اور یہ آخری کتاب ہے اللہ کی، تو اس میں ہم کو یہ کیٹیگری بنانی پڑی کہ جاہلوں میں، الٹریٹ لوگوں میں، ان نون لوگوں میں یہ سارے کیٹیگریز آتے ہیں۔ ایون مسلمان بھی اسی میں آتے ہیں جو خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن اسلام سے ناواقف ہیں، قرآن سے ناواقف ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہیں، آپ کی سنتوں سے ناواقف ہیں، آپ کی بتائی ہوئی احادیث سے ناواقف ہیں، تو ہم ان کو جاہلوں میں ہی لیں گے۔ مسلمان تو وہ ہے جو ایمان بھی لایا اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تقدیر پر اور قیامت کے دن پر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ یہ پکا مسلمان ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتے وہ مسلمانوں میں تو ہیں لیکن جاہل مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان اور جہالت دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو وہ چھوٹے لیول کا مسلمان ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے، جتنا وہ عمل کرتا ہے اتنے ہی لیول کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری کی پوری فرما برداری کرو، ادھورے مسلمان بن کے نہ رہو۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر فرما برداری ہونا، فرما برداری کرنا یا فرما بردار ہونا کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں نے اس کا کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ اللہ کی ہر بات کو قبول کرنے والے مسلمان، مومن، دل سے اور دماغ سے، زبان سے یا اشارے سے۔ اگر کوئی بندہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ اشاروں سے فرما برداری کرے گا، عمل سے اور خوش دلی سے۔ پھر آپ عمل بھی کریں اور خوش دلی سے کریں۔ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں کہ جیسے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ٹیچر بننا چاہیے قرآن کے، تو آپ لکھتے بھی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے؟ وہ نافرمان ہے، کافر ہے، ناشکرہ ہے، کافر اور منافق بھی ہے۔ وہ انکار کرنے والا ہے۔ کیا کیا چیزوں سے انکار کرے گا؟ دل سے اور دماغ سے، زبان سے یا اشارے سے انکار کرے گا، عمل سے یا بیزارگی سے، کہ اللہ کی فرما برداری میں اگر کوئی بیزارگی دکھائے تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ وہ کام کرنے کے لیے دل سے راضی نہیں ہے۔ یا رائٹنگ یا ریڈنگ میں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بڑے بڑے علماء سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات لکھ دی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں نافرمان ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اور جاہلوں میں آپ دیکھ لیجئے، ایک جاہل وہ ہے جو آرڈر کو، جیسے کہ ایک مالک نے اپنے نوکر کو پکارا اور اس سے کہا کہ فلاں فلاں کام میرا کر دو، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پکارا، لیکن وہ بچہ سو رہا ہے یا وہ نوکر سو رہا ہے، تو وہ نہ فرما برداروں میں سے ہے نہ نافرمانوں میں سے ہے، وہ جاہلوں میں سے ہے۔ جو بے خبر ہو اس کو خبر پہنچی نہیں،
یا پھر جو لاپرواہ ہو یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کرے کہ میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، ایک طرح سے یہ بھی کفر ہے، لیکن ہے تو جہالت، اس کو آپ کافر کا حکم نہیں لگا سکتے، کافر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب آئیے ایک اندھا ہو جس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی مجھے جانا کہاں ہے، یا پھر بہرا ہو جس کے کانوں تک وہ بات پہنچی نہیں، تو ان تمام حالات میں آدمی جاہل تو ہو سکتا ہے، انون تو ہو سکتا ہے، نان مسلم تو ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کسی کو بھی کافر نہ کہیں۔ ہم اگر کسی کو کافر کہہ دیں گے، اگر وہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہے یا مومن ہے، تو پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں کافر ہو جائیں گے، آپ اللہ کی نظر میں نافرمان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے وہ بات کہی ہے جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم دو ہی کیٹیگریز میں لوگوں کو لیں گے، ایک مسلمان مومن، دوسرے جاہل نان مسلم۔ ہم کو حق نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کافر بولنے کا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور جب تک آپ کے پاس کوئی علم نہ ہو اور باضابطہ اس میں اوپر والے نے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے باضابطہ یہ تنبیہ کی ہے کہ تم کسی کو بھی کافر مت بولو، یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بتائے کہ کون اللہ کا نافرمان ہے، کون فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو کچھ میں سمجھا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے مسلم بھائیوں میں اور غیر مسلم بھائیوں میں یہ بات کی سمجھ آ جائے، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور جو باتیں صحیح ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے۔ اور اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، جو مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، بھولے بھالے بھی ہیں یا نافرمان بھی ہیں، تو ان کا دل دماغ کھول دے تاکہ وہ بھی اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ السلام علیکم۔